ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ عزت والا رسول وہ ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں، جو عرش کا مالک ہے اس کے ہاں اس کی قوت ہے، اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ مطاع ثم امین، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار بھی ہے، یعنی جو اللہ نے وہی دی وہ امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے، اور فرشتوں کے ہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے، فرشتے اس کے اوبیڈینٹ ہیں، یعنی روح قدس جبرائیل علیہ السلام۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کوئی جنات کا اثر ہو گیا نعوذ باللہ اس پیغمبر کے اوپر جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو مکے کی لوگوں کی آنکھوں کا تارا اور بڑی ڈائنامک لائف گزاری، اس نے صادق اور امین، بڑی ایکسٹروورٹ لائف تھی۔ نبی علیہ السلام کو گوشہ نشینی کی زندگی تو نہیں گزار رہے تھے، پہلے آپ لوگوں کی بھیڑیں چڑھایا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ کیا، ایک مکے کی امیر عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی، پھر ان کے لیے تجارت کا سامان لے کے جایا کرتے تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اتنا شخص جو اتنا ایکٹیو شخص ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا ہو، اچانک وہ وہاں پہ ایک نئی دعوت لانچ کر دے تو ہلچل تو مچ جائے گی۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا 40واں سال آیا، عیسوی اعتبار سے 38واں، اور ہم لیونر ایئرس کے اعتبار سے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے 40واں، تو اچانک آپ کی طبیعت جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ ہو گئی، آپ غار حرا میں چند دن کے لیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کیا۔ وہاں پہ فرشتہ آیا، آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اس کے بعد کئی لوگ تو نبی علیہ السلام کے دشمنی کے طور پر کر رہے تھے، اور بعض آپ علیہ السلام کے بڑے ہمدرد تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو ہمارا ایک معاشرے کا ایسٹ تھا، اتنا انٹیلیجنٹ بندہ، اس کو روگ لگ گیا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو چند دنوں کے لیے غار حرا میں گئے ہیں اور کھانا بھی سیدہ ختیجہ بنا کے دے دیتی تھی، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہو۔ مجنون کا لفظ ہے نا، مجنون کیا کہتے ہیں؟ جس پہ جنات کا اثر ہو۔ جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جنت بھی اسی لیے اس کا نام جنت ہے، وہ چھپی ہوئی چیز ہے، آنکھوں کے سامنے تو نہیں۔ تو بڑی وہ نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے اوپر کوئی اثر ہو گیا، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو جنات نکالنے والے ہیں، اس فیلڈ کے ماسٹر ہیں۔ اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زماد، زماد تو نہیں، عربی میں ضباد کہیں گے، ضاد میم الف دال۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جن نکالا کرتا تھا۔ وہ مکے آیا کہیں تو اس کو پتا چلا کہ اس طرح مکے میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، کچھ عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، غار میں چند دن کے لیے گئے تھے۔ تو لوگوں نے پھر مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس، یعنی محمد کے پاس لے چلو۔ وہ آیا، اس نے بڑے یعنی اخلاقی انداز میں کہا کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، میں جنات کا، اسیب کا، اس طرح کا جو سایہ وغیرہ ہوتے ہیں، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے چند الفاظ پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ ہدایت دے دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل، اور جسے وہی گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ہے خاص اور رسول ہے۔ اس کے اوپر ایسا روب طاری ہو، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلام پڑھا ہے؟ دوبارہ پڑھے، دوبارہ پڑھا۔ اس نے کہا ایک دفعہ پھر سنائیں۔ ابھی قرآن تو پڑھا ہی نہیں تھا، صرف آپ نے اپنے خطبے کے الفاظ پڑھے۔ تیسری دفعہ جب اس نے سنا
اس نے کہا واللہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو وہ آیا علاج کرنے تھا، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی ایسا ایکسپیرینس آ جائے وہ کہے گا یہ ڈاکٹری میں پاسبل نہیں ہے۔ جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں، یہ تو فزیکلی کر کے بتا رہا ہے، یہ جادو نہیں۔ تو جادوگر جن کی بیس پہ فرعون اکڑا ہوا تھا وہ تو مسلمان ہو گئے، اس کے بعد تو فرعون کو ویسے ہی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا، ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ یہاں پہ بھی مشرکین عرب جو بار بار کہتے تھے اس پہ جنات کا اثر ہے، جو جنات کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہے کہ یہ جنات کا اثر نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد گنجائش رہتی تھی کہ مشرکین عرب نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لاتے، لیکن وہ قسمت میں ہدایت۔ اور لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی زندہ تھے، لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات مانتے تھے۔ آج اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں لوگ، وہ تو ان سے بہتر تھے، وہ کافر تھے، کم از کم ڈٹے تو ہوئے تھے نا۔ یہ مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں تو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یار ایک بندہ نبی کو مان کے بھی نبی کی نہ مانے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اور ایک بندہ نبی کو مان ہی نہیں رہا وہ اس کی نہ مانے تو وہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ یہ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ کاش تیرے زمانے میں ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، کبھی میں تیری جوتیوں کا تسمہ ہوتا، یہ کچھ ہوتا، میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو شروع کرتا، تو کہنا ہم لوگ کہیں گے کہ یار ایک مکھیاں میں مارنا ہے۔ یعنی جو اتنا بزدل ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت پڑھ کے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ابو جہل ہی ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین، نہیں، عین ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا، عبداللہ ابن ابی ہوتا۔ یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ یہ ساری کہانی ہے میرے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے کارٹون بنتے ہیں تو جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی سب سے پہلے وہ آ کے بینک توڑتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں عشق رسول کے نام پہ۔ انہی کو کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ لو، نال ہی ٹھوس۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی علیہ السلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں، تو پھر جڑا بننا کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بم دکھایا ہے۔ ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی رکھتا ہوں، ایسی کی تیسی تم لوگوں کی، تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مشکل کام ہے۔ آپ بینک لوٹنا، گاڑیوں کو آگے لگانا، اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے لے جانا، ثواب دیکھیں، اے ٹی ایم مشین اکھاڑیں آپ کو پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے، اور کیا چاہیے؟ ظاہر ہے یہی کہانی کرائی گئی ہے نا۔ پاکستان میں تو مولوی یہی پٹی پڑھا رہا ہے نا، جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ علماء ابھار رہے ہیں اپنی عوام کو، وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اے ٹی ایم مشین لوٹنا بھی قبول ہے، تو سر پھر ایسی غلامی تو ہر بندہ کرے گا نا، دوویں جہانی مٹھے باؤ کہ مشین بھی لوٹ لی اور جنت بھی پکی کروا لی۔ تو یہ ساری باتیں کرنا یعنی آسان ہے، یہ دعوے کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کو قبول کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے، ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی ان پر گواہ تھا۔ جنات کے اثر والے لوگ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، جس پہ جنات کا اثر ہو وہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح کی اخلاقی اقدار جس پہ جنات کا اثر ہو تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کرے گا۔ پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ شروع میں آیت نمبر 14، 15، 16 میں آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پہ نہ پڑھتا۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یعنی یہ تو بہت سخت قرآن ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں، میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی یہ بھی فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنی خواہش نفس سے کچھ ایسا معاملہ کرتا ہوں، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اس سے زیادہ اور کس طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جاتی کہ قرآن میں یہ آیت 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں اور سورہ الزمر میں۔ قل انی اخاف ان عصیت، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ آپ کے بابا ہی ہیں جو کہتے ہیں جو ہمارا مرید ہوا تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے، حالانکہ وہ بابے خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے مرید نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا پوچھے کہتے ہیں مدینہ شریف پڑھتے ہیں۔ ان سے کہیں کوئی ضعیف حدیث دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مدینے آ کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینے میں تھے تو مکے جا کے نماز پڑھتے تھے۔ کہانیاں، اور بلکہ میں نے اس کہانی کی تو وہ انجینئرنگ کی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نکلے تو بنو سلمہ کے کچھ لوگوں کو دیکھا مدینہ شریف میں، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ فرمایا کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم ذرا دور رہتے ہیں تو مسجد نبوی میں آتے ہوئے ہمیں ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا جو اتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے۔ ان کا یا رسول اللہ لیٹ ہو جاتے ہیں، پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ فرمایا ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے۔ تو انہوں نے پھر مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے اپنے انہی علاقوں میں رہے، صرف اس وجہ سے کہ جتنے قدم چل کے آئیں گے ثواب ہوگا۔ تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بزرگ تو اڑ کے یہاں سے مدینے پہنچ جاتے ہیں، وہ بنو سلمہ والے صحابہ جو کہتے ہیں جی ایک ادنا صحابی دی بھی پیران دی خاک نہیں ہوندا، ولی دے اڑدا پھردا ہے مکھی مچھر آر، اور صحابی وہ بیچارہ شفٹ ہو رہا ہے مدینے کے قریب۔ کہانیاں، کیونکہ یہ صحیح مسلم شریف ہے، وہ بزرگ شریف ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو لے آؤ بابا کوئی اڑ کے دسے، سب کہانی ہے۔ تو یہ انہوں نے دین کو بگاڑ کے پیش کیا ہوا ہے۔ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تمہارے نبی کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہے، ان کی تو تعلیمات بتا رہی ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اس کو افق مبین پہ بھی دیکھا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ دیکھا ہے، اور دونوں دفعہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ النجم میں آیا کہ شب معراج بھی دیکھا تھا، اور یہ اس افق مبین کا ذکر ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وہ دوسری دفعہ وحی نازل ہوئی نا، یا ایھا المدثر، اس وقت نبی علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے آواز آئی یا محمد، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حتیٰ کہ میرے دل کے اوپر خشیت طاری ہوئی کہ کوئی ایسا بندہ مجھے پکار رہا ہے جس کو میں دیکھ نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پورے افق کے اوپر مشرق سے مغرب تک فرشتہ جو ہے جبرائیل وہ چھایا ہوا تھا، اور وہ پکار رہا تھا نبی علیہ السلام کو۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ میں نے اس نبی نے ان کو افق مبین پہ دیکھا ہے، اور دوسری دفعہ شب معراج بھی دیکھا۔ تو یعنی 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دکھایا۔ بخاری میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے کہ مشرق سے مغرب کو احاطہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اتنا بڑا جبرائیل جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہے، 93 نمبر حدیث ہے جبرائیل، جو سفید کپڑوں میں اور کالے سیاہ بالوں میں ایک بندہ آ کے صحابہ کو چیرتا ہوا سیدھا آ کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سارے دیکھتے ہیں جی اتنا فرینک بندہ، یعنی نبی علیہ السلام اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں میں صحابہ کے درمیان۔ اچھا، نبی علیہ السلام اکثر اسی حالت میں بیٹھتے تھے، یہ عاجزی کے زیادہ قریب ہے۔ ویسے تو چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی سنت ہے، احتبا کرنا بھی سنت ہے، یعنی گھٹنوں کو اٹھا کے اور یوں ایسے۔ تو اس نے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے۔ وہ صحابہ کرام سوال کرتے ہوئے شرماتے تھے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس طرح مختلف حدیث جبریل مشہور ہے۔ تو
جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ یہ جبرائیل تھا، تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آیا تھا کہ تم یہ سوالات نبی علیہ السلام سے بیسکس سیکھو۔ تو یہ اللہ کی جناب قدرت ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بھی کنجوس نہیں ہے۔ یہاں پہ کسی کے ہاتھ کوئی بڑی ایکسٹرا چیز لگ جائے نا تو وہ چھپاتا ہے باقی لوگوں سے، اور نبی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبریں دیں تو وہ بخیل نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور اسی میں یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے کوئی بات نہیں چھپائی، جو دین اللہ نے آپ کو دیا من و عن اسی طریقے سے امت تک پہنچا دیا۔ انہی آیات کو میں نے کور کیا تھا اپنے اس علم لدنی والے لیکچر میں، جو صوفیاء کے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی دین کتابوں میں نہیں ہے بلکہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور دین کی کچھ خاص چیزیں اللہ کے نبی نے خاص لوگوں کو بتائی ہیں، وہ باقی لوگوں کو نہیں بتائی۔ یہ عقیدہ کفر ہے، اور اس میں صوفیاء نے جتنے دلائل جھوٹے لیم ایکسکیوزز گھڑے ہوئے تھے، میں نے وہ سارے 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں کور کیے ہیں، اور اس میں سیدہ عائشہ کی حدیث بخاری اور مسلم سے میں نے پیش کی ہے، جس میں اما عائشہ نے کہا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اللہ اور اس کے رسول دونوں پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں امت تک پہنچا دی، خود کچھ چھپا لی۔ سب تک پہنچائی ہے آپ نے، بلکہ ایسی پہنچائی ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا ہے میدان عرفات میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کا جو خطبہ دیا ہے مینا کے اندر، دونوں خطبوں میں آپ نے پبلکلی کہا ہے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے بیک زبان کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا 3 دفعہ آسمان کی طرف، انگلی اٹھائی شہادت کی، اور پھر صحابہ کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ وہاں کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کچھ خاص باتیں بتائی تھیں جو منع کیا ہوا ہے تو وہ میں آگے دس دیں۔ وہاں دین اوپن تھا۔ حجۃ الوداع پہ سیدھا سیدھا فرمایا قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، غدیر خم پہ سیدھا سیدھا فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے پکڑ لینا، میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ یہ تو کہانی بعد کے لوگوں نے کروا دی ہیں کہ جی کو پیرلل میں کو روحانیت والا معاملہ چل رہا ہے۔ روحانیت نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا ہی نام ہے، اس کے علاوہ سب کچھ شیطانیت ہی ہے، چاہے آپ اس کو کسی بھی ٹرم کے اندر پریزنٹ کریں۔ اسی لیے دیکھیں ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارا دین کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کتابوں کے سب سے بڑے دشمن آپ کو یہی پارٹی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کبھی کہیں گے علم بس کریو یار، او یار شیطان بھی بڑا بڑا عالم تھا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی آپ توہین کر رہے ہیں؟ کس آیت کے اندر کس حدیث میں لکھا ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا؟ علم کو تو اللہ تعالیٰ اپنی کوالٹی فرما رہا ہے، اپنے نبیوں کی کوالٹی فرما رہا ہے، چونکہ علم ان کا دشمن ہے، اس لیے ان کو علم سے دشمنی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے۔ قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، وجدان میں اضافہ کر دے۔ یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا علم کی بنیاد پہ۔ پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف اہل عقل قبول کرتے ہیں۔ تو ان کو پتا تھا عقل اور علمی باتیں یہ ہماری دشمن ہیں، لہذا کہہ دو جی عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے بھائی، چلا چلا ہی ہوتا ہے، چلے دا کدے نمبر نہیں لگتا، نمبر لگتا ہے علم والوں کا۔ اللہ کے نبی کو جب کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، تو آپ لوگ کس کھاتے کے اندر ہیں کہ آپ علم کو نگیٹ کرنا شروع کر دیں؟ علم انبیاء کی وراثت کیا ہے بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں؟ عشق و سرور، وجدان، سینہ بسینہ نہیں، علم۔ تو وہ آپ علم لدنی والا میرا لیکچر دیکھ لیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، جو جو اللہ نے غیبی خبریں ان کو عطا فرمائی تھی من وان امت تک پہنچا دی ہیں۔
تو یہ بھی اس بات پہ ثبوت ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، غیب پہ اطلاع دیتا ہے، لیکن جتنی دیتا ہے بس اتنی دیتا ہے۔ قرآن میں کیٹاگوریکل ڈینائی درجنوں دفعہ ہے کہ اے نبی قیامت کا علم آپ فرمائیں مجھے نہیں دیا گیا، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، تو لہٰذا آپ قیامت کے بارے میں آپ کلیم نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا نبی کو بتایا گیا اتنا ان کو پتا تھا، جو نہیں بتایا گیا وہ نہیں پتا۔ علم غیب پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ 6A اور B دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، جس میں نے ساری ایکسٹریمز کا رد کیا ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نا جنات کا اثر ہے، شیطان بھی تو جن ہے نا، تو کہا جا رہا ہے کسی راندہ درگاہ کا نہیں ہے یہ قول، بلکہ یہ تو اللہ کا فرشتہ ان پہ نازل ہوتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر پھرے جا رہے ہو، اس قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف بھی، کہ یہ نبی الذکر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی یاد دلانے والی ہستی ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے اس نبی علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے 5 کوالٹیز ایسے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اگلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور میرے لیے اللہ نے پوری زمین سجدہ گاہ، جدھر میرے امتی چاہے نماز ادا کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا ہے، جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان۔ اگلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو جنگ میں کافر چھوڑ کے سامان جاتے تھے نا، اسے ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، ایک غیبی آگ آتی تھی اسے جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ تیسرا، 1 مہینے کے روب سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، یعنی میرے امتی 1 مہینے کی مسافت پہ ہونا تو کافروں پہ ان کا روب پڑ جاتا ہے۔ وہ تو اڈے جیسے مسلمانہ تھا نہیں نہ میرے جے، یہ جو اہل ایمان تھے صحیح، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کی بات ہو رہی ہے۔ رومن امپائر ڈر جاتی تھی جی، آپ دیکھ لیں کیسر روم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے عرب کی سرزمین پہ آیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نئی دعوت کھڑی ہونے والی ہے۔ جس طرح آج مولویوں کو پتہ چل گیا ہر مولوی میرے خلاف کلپ چڑھا رہا ہے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں جو اٹھی ہے، ہر گلی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ریناؤنڈ عالم ہو اور میرے خلاف وہ جھوٹے الزامات لگا کے لیکچر نہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ان کو پتہ چل گیا یہ کوئی عام کام نہیں ہو رہا، اور میں نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یہ عام دعوت ہے، کوئی ایک مولوی آیا باتیں کر رہے اور ختم ہو گیا، نہیں نا، یہ ایک سچائی پہ مبنی دعوت ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور اسی پیٹرن کے اوپر نبی علیہ السلام کی سچائی امت تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپوز کر دے گا اپنی عوام کے سامنے، کیونکہ یہ سچائی ہے قرآن و حدیث میں جو ہے۔ تو وہ کیسر روم نے جب وہ 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آ گیا تو نبی اسلام نے پھر نفیر عام کر دی تھی۔ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے نا غزوہ تبوک کے بارے میں، آپ کی زندگی کا آخری غزوہ۔ تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوگا وہ منافق تصور ہوگا، الا یہ کہ کوئی مریض ہے، کوئی معذور ہے یا عورتیں۔ تو 30,000 کا صحابہ کا لشکر لے کے، اور وہ لشکر بھی کیا تھا کہ یہ ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، اور وہاں 1.5 لاکھ کی ریزروڈ آرمی لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15-20 دن کا راستہ تھا پیدل ریگستان کے اندر، 700 کلومیٹر دور تھا تبوک۔ آج بھی تبوک عرب کے اندر موجود ہے۔ یہاں سے نبی علیہ السلام چلے ہیں، ادھر سے کیسر روم جو بدماشی کے ساتھ پہلے آ کے بارڈر پہ بیٹھا تھا وہ اپنی فورس میں واپس چلا گیا، ورنہ جنگ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی۔ تو اللہ نے
1 مہینے کے رعب سے مدد فرمائی. 3 چیزیں ہو گئی, یعنی زمین سجدہ گاہ, بخاری مسلم کے الفاظ, 5 خصوصیات. زمین سجدہ گاہ, مال غنیمت حلال کر دیا گیا, 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, اور چوتھی چیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجا تھا, مجھے پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے. اس کی وجہ سے مجھے یاد آیا, ان ہوا الا ذکر للعالمین, مجھے ساری انسانیت. اور 5ویں چیز, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے. یہ 5ویں خصوصیت ہے جو مجھ سے پہلے یہ 5 خصوصیات کسی پیغمبر کو نہیں ملی. اس کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں, میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی 8 خصوصیات. مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت میرے اوپر فرما دی ہے, نبوت اپنے آخری درجے میں میرے اوپر مکمل ہو گئی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت اسی صورت میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا, ورنہ تو یہ خصوصیت نہ رہتی. اگر یہ کسی خاص ٹائٹل کا نام ہوتا کہ جی بعد میں بھی پیغمبر آتے رہے تو وہ ٹائٹل اپنی جگہ قائم رہے گا, تو وہ تو سارے پیغمبروں کو پھر ٹائٹل مل جاتا. یہ تو یہ 6 خصوصیات, ان میں سے ایک خصوصیت کے سارے جہان والوں کے لیے, لمن شاء منکم ان یستقیم, لیکن ہدایت وہی پائے گا جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ قرآن سے, نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات سے ہدایت اسے ملے گی جو خود بھی چلنا چاہے. مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آ گئی. بیان القرآن آپ کو پتا انہوں نے ریکارڈ کرایا نا, جب آخری لیکچر آیا نا 108 نمبر, جس میں یہ پارہ نمبر 30 مکمل ہوا, ان کے 108 لیکچروں میں ہوا, ہمارا 334واں چل رہا ہے, 3 ٹائم سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو اینڈ پہ انہوں نے کہا میں دعا کرواتا ہوں, لیکن دعا کرانے سے پہلے انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا یہ دعا اسی کے لیے ہے جو واقعی چینج ہونا چاہتا ہے. اگر دعا کرتے وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے دین اسلام پہ چلا دے, اے اللہ مجھے نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلا دے, اور دل میں یہ آ رہا ہے کہیں چلا ہی نہ دے, داڑھی رکھنی نہ پڑ جائے, اللہ اور رام کی تمیز کرنی ہی نہ پڑ جائے, تو انہوں نے کہا پھر یہ اسی طرح کی دعائیں ہیں جس طرح امام مسجد کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اگر واقعی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ دعا کریں, ورنہ انہوں نے کہا کہ میں بھی روٹین سے کروا دوں گا, آپ بھی روٹین سے کر لیں گے. تو یہ بڑی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی ہستی میں اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو خود سیدھا ہونا چاہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ نے رول بنا دیا, جو خود سیدھا ہونا نہیں چاہے گا اسے اللہ بھی سیدھا نہیں کرے گا. تو یہ جو آپ نے کہانیاں کرائی ہیں, دعا کرو جی اللہ توفیق دے دے, یہ کوئی چیز ہی نہیں اسلام کے اندر. اللہ نے توفیق اس کو دینی ہے جس نے کوشش کرنی ہے, اور اللہ کے فضل سے جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو توفیق آپ کو مل جاتی ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا دیا دعا کرو ارادہ ہے کہ بس کار جا کے میں روٹی کھانی ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں, وہ کھانی ہوتی ہے. بندہ ٹوائلٹ میں جا رہا ہو, کسی نے کہا یہ دعا کرو ارادہ ہے کہ میں نے جا کے ابھی پیشاب کرنا ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں. حالانکہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کامیاب ہو جائے. جن کے پیشاب بند ہوئے ان سے ذرا پوچھیں. ایون بزرگوں کے بھی جب پیشاب بند ہوتے ہیں نا, وہ بھی آغا خان لے کے جاتے ہیں ان کو. یہ لادہ بات ہے کہ آپ کے پیشاب بند ہوتے ہیں, آپ کو مزار پہ لے کے جاتے ہیں, اور مزار پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں جب ان کا پیشاب بند ہوتا ہے تو وہ مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں. ویسے یہ کیوں ہوتا ہے جی؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی بزرگ کے بیمار ہونے پہ اسے کسی دوسرے بزرگ کے مزار پہ لے کے جائیں؟ بلکہ وہ تو مہنگے مہنگے ہاسپٹلس میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ ویڈیوز چڑھتی ہیں کہ جی وہ فلاں ہاسپٹل میں فلاں کی بھی عیادت کے لیے حاضر ہوا, فلاں بھی عیادت کے لیے حاضر ہوا. مجھے یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں, خود یہ ہاسپٹلس میں کیوں جاتے ہیں جب پیشاب بند ہو جاتا ہے؟ بلکہ بازار پہ بھی جانے خود نگاہ مار کے اپنا پیشاب جاری کر دیں. جو لوگوں کے معاملات سیدھے کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر خود کیوں نہیں نگاہ مارتے ہیں؟ وہ کہانیاں, ساری کہانیاں. سب کہانیاں چل رہی, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ سب کچھ جھوٹے انہوں نے لبادے اپنے اوپر اڑے. بل اس کے اوپر اللہ فرماتا ہے میں اسے ہدایت دوں گا جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہے. اسی کا کلائمیکس ہے انا ہدیناہ السبیل, ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, اب تمہاری مرضی ہے ناشکری کی روش اختیار کرو یا شکر گزاری کی. یعنی میرے پہ نہیں رہنا کہ میں کنوں پکڑ کے تو مسجد ہی پہنچانا ہے کہ بھی اذان ہوئی ہے تو آپ خود بخود آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے.
ایسے کوئی نہیں ہونا. ایسے ہونے لگ پڑے پھر جنت بھی نہیں تھی نا ملنی. جنت تو ہے ہی آپ کی اپنی چوائس کے اوپر ہے. اور سورہ العنکبوت کی جو آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کریں گے ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو جو کوشش نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہونا اس کے ساتھ. اور آپ دیکھ لیں، آپ جو جس کے لیے چیز کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں وہ ہو بھی جاتی ہے. کوئی بہت ایسا مسئلہ ہو جو آپ کے قابو سے باہر ہو جائے، لادہ بات ہے. آپ نے جو اپنی زندگی میں جن چیزوں کے لیے ایفرٹ کی ہوئی ہیں نا، وہ اکثر چیزیں آپ کو مل ہی جاتی ہیں. اور جن چیزوں کو آپ نے کیجول لیا وہ پھر کیجول ہی رہتی ہیں. مجھے بتائیں اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ایمان. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان جو ہے وہ سب سے سستے طریقے سے آپ کو مل جائے گا. انگلش میں ایک محاورہ ہے، کوالٹی نیور کمز چیپ. معیار اور کوالٹی کبھی سستی نہیں ملتی. تو اس کائنات میں سب سے معیاری چیز ایمان ہے، وہ آپ کو سستا ملے گا. یہ وہ ٹکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے. دنیا میں آپ مہنگے سے مہنگا بھی ٹکٹ کسی جگہ خوبصورتی کے کسی آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں یا کسی باغ کے اندر، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کا ٹکٹ وہ آپ سمجھتے ہیں مفت مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن اور نبی علیہ السلام تو نصیحت ہیں سارے جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اب تم میں سے جس کی مرضی ہے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ضرور چلے. لیکن ساتھ ایک بات کلیئر کر دی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. رب سے کبھی بے نیاز نہیں ہونا. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اکیلے ہی سب کچھ ہوں. اسی لیے مسئلہ تقدیر کو بھی ہمارے ایمان کا حصہ بنایا گیا. صرف اپنی مرضی بھی کوئی چیز نہیں ہے اور صرف تقدیر بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کی منشا اور انسان کی منشا جب شامل ہوتی ہے نا، پھر انسان ہدایت تک پہنچتا ہے. تو اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم تو چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. رب العالمین، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. مسلمانوں کے ہاں دو فرقے گزرے، ایک جبریہ اور قدریہ. جبریہ تھے جو کہتے تھے کہ تقدیر نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. یہ بھی گمراہی پہ مبنی عقیدہ. دوسری طرف ہے قدریہ جو کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں، سب کچھ ہماری مرضی ہے. ایسا بھی نہیں. اللہ آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیتا ہے، اس میں آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے. تو اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے کہ کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے، کچھ کا نہیں دیا. یعنی اللہ نے انسان کو یہ چوائس نہیں دیا کہ وہ اپنے ماں باپ چوز کرے، اپنا قبیلہ چوز کرے، اپنا ملک چوز کرے کہ میں نے کہاں پیدا ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اس کی شکل و صورت، اس کی عمر کتنی ہو، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم بھی نہیں دیا ہوا. حکم انہی باتوں کا دیا جس کی اختیار آپ کو دیا ہے. کہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں بلی ہونی چاہیے، اور ناک موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے، اور قد 6 فٹ ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. یہ کہیں آیا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا. جو آیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے تابع فرمان بنو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، حرام سے بچو. اس کا اختیار بھی آپ کو دے دیا. تو یہ تقدیر کا مسئلہ بہت کریٹیکل ہے. بعض لوگوں نے اس آیت سے غلط رزلٹ بھی نکال لیا کہ جی اللہ فرماتا ہے تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، اللہ ہی چاہے گا. اگر یہ بات ان معنوں میں ہو، یہ ان معنوں میں نہیں ہے. اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ جو چاہے گا وہ اللہ کی طرف راستہ اختیار کرے، اس کے ساتھ اس چیز کو ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ سے کوئی بے نیاز نہ ہو. ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہے اور انسان کوشش بھی کرے تو اسے ہدایت نہیں ملے گی، تو پھر سارے انبیاء کا مقدمہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا. یہ ساری کی ساری کتابوں کا مقدمہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے مسئلہ تقدیر چونکہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے، تو میں نے 6.5 گھنٹے میں صرف مسئلہ تقدیر پہ قرآن حکیم میں جب سورہ ہود کی آیات نمبر 6-7 آئی تھیں، تو میں نے
3 نشستوں میں یہاں پہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا، مسئلہ نمبر 104 ABC 104 ABC 3 لیکچر صرف ان 2 آیات پہ ہوئے تھے، جس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن حکیم سے 50 مقامات سے آیات پیش کی تھی، ان میں سے ایک مقام یہ بھی تھا، اور 200 آیات کور کی تھی میں نے 6.5 گھنٹے کے اندر یہیں پہ۔ بڑی محنت کی تھی اس لیکچر کو تیار کرنے میں۔ آپ اس لیکچر کو، سارے لیکچرز دیکھیں، مسئلہ تقدیر پہ جتنی آیات ہیں، جتنی بخاری مسلم کی احادیث ہیں، جو بعض جبریہ اپنی طرف لے جاتے ہیں، بعض قدریہ اپنی طرف، تو میں نے ان سب کو ڈسکس کے ایک آپٹیمل سلوشن اس میں دیا تھا۔ آج چونکہ اب متحمل نہیں کہ میں اس میں اب وہ دوبارہ سے ساری ڈسکشن کروں، بل میں نے نٹ شیل کے اندر آپ کو مسئلہ تقدیر کا عقیدہ سمجھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کرتے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔